اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے، اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے، اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتھڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد صاد میم اور دال، اور احد الف ہا اور دال، وہ بھی تین۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ صمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ صمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب صمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ صمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ وہ تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے، بول چاہتا کیا ہے۔ دو تسبیح اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں بے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بندوائی جائیں۔ دو تسبیح سورۃ اخلاص، بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء اور حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، اور یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں، یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ دو تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد
اولاد کے مسائل. ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے روی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر درے سے سمجھائیں. تجربے ہیں، بڑے تجربے. اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں. اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام، 2 تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف. آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں. کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں. کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے. اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین. اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس مالدار بننے کے لیے. 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے. ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 انبیاء تھے. 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج. میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے. میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے. میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے. یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر نسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا. کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا. میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے. اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی. یہ اگلا پیکیج ہے. اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی. ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا. کوئی گستاخی، بے ادبی ہو گئی. بڑوں کے استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا. ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئیں، کچھ یہ چیزیں ہو گئیں. تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے. اور بڑا ہدیہ بتاؤ، شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں. فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا فرمائیں؟ تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا میں. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں. پہلے پوری امت کو دے. آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ مجھ سے کہنے لگے جی میں نے، آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند. میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے. اللہ میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کروبار. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے بہت ہیں ان کے پاس. اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات.
مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری تو آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندھی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کوجی ہے، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتہ، کوجا کسے کہتے ہیں، ایک کوجا تو یا کہر کوجا، کہر کوجا، او میں کہر کوجی، تو جو آدھی رات ہے جو پاگل کیا گیا، فوت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کے بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ اللہ دا بندہ کیا تھی گئے تھے، گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام من کے، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں یہ جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا تھا، محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے، ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پر بوسہ دی۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا، یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ اس تھیلی پہ روزانہ 1 تسبیح یا 11 تسبیح پر گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو۔ 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں، اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا، زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔
बस इस थैली में ऐसा करना है, इस थैली में रोजाना पढ़े, सारे घर के अफराद पढ़े, घर के कोई एक फर्द पढ़ ले, वुजू पे वुजू, हर हालत में नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, बावजूद अच्छी बात है। उसके बाद इसको देखते हुए पढ़ना है। बाद बात इसमें माश की दाल है, उसमें घुन लग जाता है, उसमें प्लेट में फैला के धूप लगवा ले, और इसकी एक चुटकी ऐसे लेनी। ये मैंने एक चुटकी ली है, ये देखिए, ये मैंने एक चुटकी ली है, एक चुटकी ली है, ऐसे एक चुटकी लेनी है, एक चुटकी। और या लतीफो या वदूद तो पढ़ते हुए तवे के ऊपर इस चुटकी को डालना है और इसको जलाना है, इस तसव्वुर के साथ कि काली दुनिया, काले लोग, काले रोग जल गए, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, लाइलाज बीमारियां, आदत बद, इल्लत, किल्लत, जिल्लत जल गई। कोई भी चीज है बीमारी की शक्ल में है, जादू की शक्ल में है, किसी नशे की शक्ल में है, किसी आदत बद की शक्ल में है, किसी इल्लत की शक्ल में है, किसी घरेलू मुश्किलें, मसाइल, झगड़े, मियां बीवी की नफरतें, औलाद की परेशानियां, उनकी बंदिशें, जिंदगी की कोई उलझन है, बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है। ये मैंने उठाई है, 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी, और उसको तवे पे डालना है, और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है, या लतीफो या वदूद। ये चुटकी, ये चुटकी, ये डालनी तवे के ऊपर रोजाना चुटकी। और अगर इसको आपने चाहना है कि चलाएं तो फिर 2 उंगलियों की चुटकी उठाएं, 3 उंगलियों की चुटकी न उठाएं। आपको 3 उंगलियों की चुटकी इसलिए बताई है कि आपको उठाने पे ज्यादा लगेगा, लेकिन 2 उंगली की चुटकी मेरा मतलूब है। मैंने दोनों तरीके बताए हैं। जो मैं करवाना चाहता हूं वो 1-2 उंगलियों की चुटकी है, 3 उंगलियों की चुटकी नहीं है। ये 2 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा, थोड़ा आएगा, और 3 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा। चुंडी की चुंडी इसमें ज्यादा आएगा। 2 का उठाना है और तवे पे डाल के जलाना है, पर एक शफकत करनी है। ज्वाइंट फैमिली में अगर जलाएंगे कहेंगे जादू कर रहा है, हालांकि ये चीजें सदियों से नस्लों की, बुजुर्गों की, औलिया की, अल्लाह वालों की आजमूदा है। ये चीजें नस्लों से आजमूदा है। मेरा दिल ये है कि इसे ज्यादा अरसा चलाएं। और बाज़ औक़ात घरों में होता है कि वो समझते शायद जादू कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आप अपने घर नहीं जला सकते, आपका कोई अजीज प्यारा आपकी तरफ से दूसरे घर में जला दे, ये तवे पे जलाना है, उसको खुरच देना है। उस तवे पे रोटी भी पका सकते हैं, क्या हर्ज है? बल्कि उस तवे पे रोटी पके तो अच्छी रहेगी, चीजें जल गई, उस राख को खुरच के फेंक दें, उस राख को, और राख बचेगी नहीं, थोड़ी सी होगी। और रोजाना इस पे एक तस्बीह क्या पढ़नी है? इस थैली को देखते हुए एक तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहें पढ़नी है। ये फज़ाइल दुरूद शरीफ सफ़ा नंबर 30 पे और फिर 31 पे मैं एक चीज अर्ज करता हूं। हजरत बशीर ने अर्ज किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ना, मैं भी बाज़ औक़ात भूल जाता हूं, मैं भी आइंदा इस्लाह करूंगा। हम क्या करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद को पूरा खोल के पढ़ा करें। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरूद है, पूरा खोल के पढ़ा करें, अजमत से पढ़ा करें। तो फज़ाइल दुरूद शरीफ के सफ़ा नंबर 31 में पढ़ रहा हूं। हजरत बशीर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, बस इरशाद फरमाइए कि किस तरह आप पर दरूद पढ़ा करें। खुद अल्लाह के हबीब से पूछ रहे, कौन? गुलामान मुस्तफा, सहाबा रसूल, कि आका हम फिर आप पे दरूद किस तरह पढ़ा करें? कि अल्लाह ने भी हुक्म फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब सुनिए जरा गौर से, सुनिए जरा गौर से। हुजूर ने सकूत फरमाया, आपने खामोशी फरमाया, यहां तक कि हम तमन्ना करने लगे कि वो शख्स सवाल ही ना करता। हुजूर इतना खामोश हो गए आका कि यहां तक कि हम तमन्ना करने लगे कि शायद उसने कोई गलत सवाल किया या क्या किया, हम सवाल ही ना करते। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, फिर हुजूर ने, अब मेरी तरफ देखें जरा गौर से, दरूद पाक पढ़ रहा हूं। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। और इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फरमाया ये दरूद पाक पढ़ा करो। अल्लाह ने सारी दुनिया के बेटे, रिस्क, नेमतें, नस्लों की सादतें इन 2 मुबारक बोलों में रखे हैं,
اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف 2 لفظ ہیں بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں۔ ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے۔ فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے، دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا، بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی، انشاءاللہ۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ 2 خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پر سکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر